شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ جل شانہ کا بے پایاں فضل و کرم احسان عظیم ہے، جس نے یہ مقدس دن، مقدس گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائیں۔ یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، یہ یقینی بات ہے کسی نہ کسی نقطے سے اس کا آغاز ہوا ہوگا۔ سائنسدان بھی کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری، کہ بگ بینگ تھیوری وہ فلسفہ ہے کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ کائنات کا نظام، کائنات کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا۔ کائنات کا سلسلہ شروع ہونا، اس کا کیا واقعہ ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، سائنسدان بھی اس کھوج میں ہیں۔ جب سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی طرف لگایا، تب سے سائنسدان کھوج لگانے میں مصروف ہیں اور روزانہ کی بنیادوں پر نئے نئے فلسفے بیان کرتے ہیں۔ کائنات کی بنیاد، کائنات کا وقوع پذیر ہونا ایک واقعہ ہے۔ پھر کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے عرش عظیم کو پیدا فرمایا، وہ بھی یقیناً ایک واقعہ ہوگا۔ کس طرح اللہ رب العالمین نے کن فرما کر فیکون کی عزت عطا فرمائی اور عرش عظیم کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرما کر قائم فرمایا، وہ بھی یقیناً ایک واقعہ ہوگا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کی رفاقت اور صحابیت پانے والے عظیم فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی ولادت بھی یقیناً کوئی واقعہ ہوگا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برسانا، لوگوں تک رزق کے معاملات کو پہنچانا، ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی۔ ان کی پیدائش بھی یقیناً کوئی واقعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سور پھونک کر ساری مخلوقات کو موت دے دینا، مار دینا، ختم کر دینا، اور پھر فوراً ہی دوسرا سور پھونک کر ساری مخلوقات آدم علیہ السلام سے لے کے اس لمحے تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی جنات آئے، گزر چکے یا آئیں گے، تمام کو دوبارہ زندگی دینے والے فرشتے اسرافیل علیہ السلام کی ولادت بھی کوئی واقعہ ہوگا۔ بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے، ایک ہی لمحے میں، ایک ہی سیکنڈ میں اس روئے زمین کے طول و عرض پہ، مشرق مغرب شمال جنوب ہر سمت میں، ایک ہی لمحے میں، ایک ہی سیکنڈ میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی، جنات کی، جانوروں کی روح قبض کرنے والے اسرائیل علیہ السلام کی ولادت بھی کوئی واقعہ ہوگا۔ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی واقعہ ہے۔
آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے مائی حوا کو پیدا فرمایا، وہ بھی واقعہ ہے۔ 950 سال اللہ رب العالمین کے عشق کی مستی میں جھومتے ہوئے لوگوں کے تانے بھی سنے، پتھر بھی کھائے، مارے بھی کھائیں، لیکن اللہ رب العالمین کے عشق میں جھومتے ہوئے 950 سال اپنے پروردگار کے دین کی تبلیغ کرنے والے نوح علیہ السلام کی زندگی پورا کا پورا واقعہ ہے۔ اپنے محبوب، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے چھوٹے سے 6، 7، 8، 10 سالہ بچے کے گلے پہ چھری چلانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی ولادت، وہ بھی ایک عظیم واقعہ ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، یہ سارے معاملات، یہ سارے واقعات ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ملائکہ کو اپنے اوپر رشک کرنے پر مجبور کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بھی ایک واقعہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں جادوگروں کے، اژدہاؤں کو، سانپوں کو ایک لکڑی کے ذریعے نگل لینے والے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی ایک واقعہ ہے۔ 7 دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے، جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں، انسانی آنکھ کوئی دیکھنے والی نہیں، وہاں پر اپنے اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے سینے میں رکھتے ہوئے اپنی عزت اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کی پاسداری کرنے والے یوسف علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص بیان کیا ہے کہ اس سے پیارا قصہ کیا ہوگا۔ بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے جسم پر آرے چلوا لینے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پتھر کھانا، مارے کھانا، گالیاں سہنا، تانے سہنا، سب کچھ ایک جگہ، لیکن اپنے جسم پہ آرے چلوا لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایسے عظیم پیغمبر زکریا علیہ السلام کی ولادت بھی ایک واقعہ ہے۔ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے معاملات میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو مقدم رکھنے والا وہ بندہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ کیا ہی خوبصورت بندہ ہے، کیا ہی اچھا بندہ ہے، اس سے اچھی بندگی کون کرے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نعم العبد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ہاں اس نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا۔ آپ کی ولادت بھی ایک واقعہ ہے۔ جب واقعات ہوتے ہیں تین طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ پہلا واقعہ یا تو خوشی والا واقعہ ہوتا ہے کہ جس واقعے کو سال گزر گیا، 10 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، دنیاوی طور پہ مثال لے لیتے ہیں قیام پاکستان۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو علیحدہ وطن عطا کیا۔ جب بھی وہ دن آتا ہے کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اس دن کو دوبارہ یاد کر کے اپنے دلوں کو مسرور کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا واقعہ ہوتا ہے غم کر دینے والا واقعہ، دکھ دینے والا واقعہ۔ کسی کا کوئی پیارا اپنا عزیز بچھڑ جائے، مہینے بعد، سال بعد جب وہ دن دوبارہ مڑ کے آتا ہے، وہ دن بندے کو غمگین کر دیتا ہے کہ یار اس دن میں وہ بندہ ہم سے بچھڑا یا وہ چیز ہم سے دور ہوئی جو بڑی پیاری تھی مجھے۔ وہ بندہ مدتوں پھر اپنے اس غم والے دن کو بھی یاد رکھتا ہے، اگر خوشی والا ہو تو اس دن کو بھی مدتوں یاد رکھتا ہے۔ ایک تیسرا واقعہ ہوتا ہے سادہ واقعہ، جس کی ہماری زندگی میں کوئی وقت نہیں ہوتی اور روزانہ کی بنیاد پر بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں، نہ وہ خوشی والے ہوتے ہیں نہ وہ دکھ والے ہوتے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ،
یہ پچھلے جتنے واقعات کا تذکرہ کیا ان سارے واقعات میں سب سے افضل واقعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جو واقعہ ہے، کیا یہ خوشی دینے والا واقعہ ہے یا دکھ دینے والا واقعہ ہے، یا کوئی عام سی بات ہے؟ نہ یہ عام سی بات ہے، نہ ہی یہ دکھ دینے والی بات ہے، یہ انتہائی خوشی والی بات ہے۔ اگر کسی کو بندے کو لگے نا کہ یہ ایک عام سی بات ہے تو اسے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان 4 مرتبہ رویا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ رویا۔ کب رویا؟ پہلی مرتبہ شیطان تب رویا جب اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا کہ آج سے تجھ پر لعنت ہے، تو نکل جا، تو میری بارگاہ سے نکل جا، دفع ہو جا، تیری کوئی عزت کوئی مقام نہیں میری بارگاہ میں۔ اس دن وہ رویا۔ دوسرا دن جب وہ رویا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا۔ یہ جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین، پوری سورت۔ شیطان اس دن بھی رویا۔ اور تیسرا دن جب شیطان رویا، وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ اب جس دن شیطان روتا ہو وہ مسلمانوں کی زندگی میں تو ایک خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور خوشی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ خوشی کو عربی زبان میں عید بولتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ میلاد کسے بولتے ہیں؟ اس دن کو کیا بولتے ہیں؟ عید میلاد النبی۔ میلاد کسے بولتے ہیں؟ ارے میلاد تو کہتے ہیں ولادت کا تذکرہ کرنا، کسی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا۔ اور یقین جانو یہ عید میلاد النبی منانا ہی اصل سنیت ہے اور اصل موحد پرستی ہے۔ یہ جو بندہ کہتا ہے ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ ضرور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے، اس کو پیدا ہونے کی حاجت نہیں ہے، وہ پہلے سے ہے، وہ اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب تک تھا، تب سے ہے، اور جب کچھ نہیں رہے گا وہ تب بھی ہوگا۔ وہ ہمیشہ سب کو سامنے نظر بھی آتا ہے اور سب کی نگاہوں سے چھپا ہوا بھی ہے۔ جو بندہ صحیح طور پر اللہ رب العالمین کا ماننے والا ہے، ایک خدا کا ماننے والا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی ضرور مناتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہونے پیدا ہونے سے پاک ہے، اس نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے جو اس زمین کو بچھا دیا ہے جس پر لوگ چلتے ہیں، ہم نے یہ فقط آپ کے لیے کیا ہے۔ آپ کی برکت سے ہم نے زمین کو بچھایا ہے۔ ہم نے اگر آسمانوں کو بلند کیا ہے، آسمانوں کو زمین کے اوپر چھت بنایا ہے، تو اس کی وجہ بھی صرف آپ ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کریم آقا اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ دریاؤں میں جو روانی ہے وہ بھی آپ ہی کے لیے ہے۔ ہم نے جنت کو بھی اس لیے پیدا کیا کہ آپ کے ماننے والوں کو انعام دے سکیں، اور دوزخ کو بھی اسی لیے پیدا کیا کہ جو آپ کی بات نہ مانے اسے سزا دے سکیں۔ اس زمین کو بچھانا، آسمان کو بلند کرنا، دریاؤں کا موجزن ہونا، جنت اور دوزخ کا پیدا کرنا، یہ سب کا سب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے۔ تمام کائنات آپ ہی کی وجہ سے پیدا فرمائی گئی ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رنگوں کو بھرا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے
آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران مجھے نیند آ گئی، میں بیٹھ گیا، وہیں پہ میری آنکھ لگ گئی، سو گیا میں، حجر اسود کے ساتھ ٹیک لگا کر میں سو رہا ہوں تو میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ زمین سے ایک بوٹا سا اگا، چھوٹا سا پودا اگا، زمین سے چند پتے باہر نکلے ہیں، نکلتے گئے، بلند ہوتے گئے، چند ہی لمحوں میں، چند سیکنڈ میں وہ اتنے بلند ہو گئے کہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چیر کر اوپر نکل گئے، آسمان سے زیادہ بلند ہو گئے، اور اس کی شاخیں اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ مشرق اور مغرب اس کی شاخوں کے اندر چھپ گیا۔ اب اس درخت سے جو نور نکل رہا ہے، ہر لمحے اس نور کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ نور بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ نور زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ آئے، آگے بڑھے، انہوں نے اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کی۔ جب ان لوگوں نے اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کی، ایک نہایت حسین اور جمیل خوبصورت بندہ آگے آیا اور اس نے اس درخت کو کاٹنے والوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس حسین و جمیل بندے کا نورانی چہرہ دیکھ کر وہ درخت کاٹنے جو لوگ آئے تھے، جو جماعت آئی تھی، وہ ڈر کر بھاگ گئی۔ اچھا مجھے چہرے یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے میرے اپنے قبیلے کے، قریش قبیلے کے کچھ لوگ اس درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، اور اس کا پھل بڑا دیکھنے میں خوبصورت اور نورانی ہے۔ میں جو ہی ہاتھ بڑھایا اس پھل کو لینے کے لیے، فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ آپ فرماتے ہیں اس خواب کو دیکھنے کے بعد بڑی مجھ پر دہشت طاری ہوئی، بڑا میں پریشان ہوا، یہ کس قسم کا خواب ہے؟ کبھی اس طرح کا خواب نہیں آیا۔ آپ اٹھے، شہر مکہ کے مشہور خواب کی تعبیر بتانے والے ایک بندے کے پاس چلے گئے۔ جس وقت اسے اپنا خواب بیان کیا، وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی اگر آپ اجازت دیں میں آپ کے جسم میں کچھ حصے دیکھ سکتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دیکھو جن چیزوں کے دیکھنے میں، جن اعضاء کے دیکھنے میں تو حیا منع کرتی ہے، ان کی اجازت نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر تم کچھ کہتے ہو تو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں صرف آپ کے کان اور ناک کو دیکھنا چاہوں گا۔ جس وقت وہ آگے بڑھا، آپ نے اجازت دے دی، وہ آگے بڑھا، اس نے آپ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان مبارک کو دیکھا، ناک مبارک کو دیکھا، پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا حضور آپ کو مبارک ہو، آپ کے خاندان میں اللہ تعالیٰ ایسا فرزند پیدا کرے گا کہ جس کی لائی ہوئی تعلیمات زمین سے آسمان تک پھیل جائیں گی، جس کی عظمتوں اور شہرتوں کے چرچے زمین و آسمان میں ہوں گے، جس کی تعلیمات مشرق اور مغرب میں پھیل جائیں گی، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چاریار، حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، جیوے جیوے حق فرید یا فرید، 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 حق فرید یا فرید۔ جس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر سنی وہ بھی خوش ہوئے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت مبارکہ ہوئی، آپ کا سارا خاندان خوش ہوا، ساری زمین میں اللہ تعالیٰ نے خوشیاں بکھیری۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ اگر عیسوی سال کے حساب سے دیکھی جائے تو 572 عیسوی ہے۔ کچھ روایات میں 570 عیسوی بھی آتا ہے، کچھ روایات میں 572 عیسوی بھی آتا ہے۔ آج میں آپ کو نیا نقطہ دے کے جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے انٹرنیٹ پہ اس کو سرچ کر
کرنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے اگر 572 عیسوی لیا جائے تو 570 عیسوی تک، اور اگر 570 عیسوی لیا جائے تو 568 عیسوی تک۔ آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا، کسی عالم دین نے آج تک آپ کو یہ بات نہیں بتائی ہوگی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک وقت وہ بھی آیا تھا، یہ جو بولا جاتا ہے اکثر علماء بیان کرتے ہیں زمانہ جہالت۔ زمانہ جہالت کس کو کہتے ہیں؟ وہ آگے سے بیان کرتے ہیں جب ہر طرف گمراہی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف گمراہی کا اندھیرا نہیں چھایا ہوا تھا، اللہ رب العالمین کے حکم سے تقریباً 22 سال سورج نے نکلا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، سائنسدان اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، تقریباً 22 سال سورج نہیں نکلا۔ سورج نہ نکلنے کی وجہ سے ہر جگہ قحط پھیل گیا تھا، جانور مر گئے تھے، ہر جگہ پہ فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، دریا جم کے خشک ہو گئے تھے، پانی کی قلت پیدا ہو گئی، خوراک کی قلت پیدا ہو گئی۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 2 سال پہلے سورج نکلنا شروع ہوا۔ وہ سورج نکلنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ معاملات اپنی روٹین پر آنا شروع ہوئے۔ جس وقت معاملات اپنی روٹین پر آنا شروع ہو گئے، جس سال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس سال اللہ رب العالمین نے ہر طرح کا قحط کو دور فرما دیا۔ اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی، چونکہ عرب میں رواج تھا کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ اس سال پورے سال میں پورے عرب میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک گھر میں بھی بیٹی نہیں پیدا کی، ہر گھر میں بیٹا پیدا فرمایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت کا سال تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سال صرف بیٹے ہی پیدا فرمائے ہر گھر میں، کسی بھی گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ بیان فرماتی ہیں کہ جس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن اطہر میں آئے، میں جس وقت پانی بھرنے کے لیے کنویں کی طرف جاتی تھی، میں دیکھتی تھی کہ پتھر میرے پاؤں کے نیچے موم کی طرح ہو جاتے تھے۔ ہر وقت ایک بادل میرے سر پہ سایہ کیے رہتا تھا، اور میں جہاں سے گزرتی تھی درختوں اور پتھروں سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں سنتی تھی۔ جہاں سے میں گزرتی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں مجھے آتی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے بطن اطہر میں اللہ تعالیٰ نے جو فرزند رکھا ہے وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یقیناً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی بہت ہی مقبول بندہ ہے۔ اور جس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں میں نے اپنے شکم سے، اپنے جسم سے ایک نور کو نکلتے ہوئے دیکھا، اور وہ نور اس قدر تھا کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات کو روشن ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ نور اس قدر تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آسمان کے ستارے نیچے زمین پر آ گئے۔ ادھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا یہ بیان فرماتی ہیں، ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان آپ کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے۔ آپ طواف فرما رہے ہیں، طواف فرماتے ہوئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید خانہ کعبہ جو ہے وہ حرکت میں آ رہا ہے، خانہ کعبہ شاید ہل رہا ہے۔ پہلے میں نے اپنا اس بات کو اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر جب میں نے غور سے محسوس کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، واقعتاً خانہ کعبہ کی دیواریں ہل رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ ہلتے ہلتے کہ جس طرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا حجرہ مبارک تھا، جس حجرے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی ساری دیواریں اس حجرے کی طرف جھک گئی ہیں، اور اس حجرے کی طرف جھکنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کے اندر جتنے بھی بت پڑے ہوئے تھے سارے کے سارے منہ کے بل گر پڑے، سارے بت منہ کے بل گر پڑے۔ جتنے بت تھے، جن بتوں کی پوجا ہوتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے، بغیر کسی کے ہاتھ لگائے اللہ کے حکم سے وہ ٹوٹ گئے۔ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ جس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری گود میں دیا گیا، آقا کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا اور نظریں بھی آسمان کی طرف تھیں۔ عموماً پہلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے وہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے، 15 دن مہینہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف تھا اور نظریں بھی کھلی ہوئی تھی۔ اچانک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھینک آئی۔ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھینک آئی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لمحے کا بچہ جو ہوتا ہے وہ کتنا بول سکتا ہے؟ آپ ارشاد فرماتی ہیں میں نے اپنے لخت جگر کی زبان مبارک سے الفاظ سنے الحمدللہ، اور اس الحمدللہ کے جواب میں ایک نہ دکھائی دینے والے بندے کی بھی آواز آئی یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں مجھے اس وقت معلوم ہو گیا کہ یہ جو بچہ اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا ہے، میری گود میں دیا ہے، یہ یقیناً آگے جا کر بہت ہی عظیم بلندیوں کا مالک بنے گا، اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی زیادہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور یقیناً آج بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ قرآن مجید میں اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دوں گا۔ تب آج بھی جہاں جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے ہر اس جگہ پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا ہے، ہر اس مقام پر اللہ رب العالمین اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے کو بھی بلند فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور میں نے آپ کو سراپا رحمت تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل میں، ہر سنت میں، ہر ادا میں ہمارے لیے بہترین کامیابیاں موجود ہیں۔ ایک مقام پہ آخری الفاظ مکمل کر رہا ہوں، ایک مقام پہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فتنے کے زمانے میں جب ہر طرف افراتفری پھیلی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، جو شخص اس زمانے میں میری کسی ایک سنت کو زندہ کرے گا جو ختم ہو رہی ہو، اس سنت کو زندہ کرے گا، اسے قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ شہید ہونے کے لیے پہلے فوج میں بھرتی ہونا پڑتا ہے، پھر اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں پھر بڑی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، پھر کبھی کہیں جا کر جنگ لگے گی تو آپ جا کے لڑیں گے تو پھر گردن کٹائیں گے تو شہید ہوں گے۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیے، آپ نے کتنی آسانی فرمائی، جو میری کسی ایک سنت کو زندہ کرے گا جب وہ ختم ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو یہ جو مسواک کی سنت ہے نا، یہ بہت ہی عظیم سنت ہے، یہ بہت ہی کامیاب سنت ہے۔ چند دن پہلے انٹرنیٹ پہ میں دیکھ رہا تھا، ایک ڈاکٹر بیان کر رہا تھا کہ اگر کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اچانک تو اسے فرسٹ ایڈ کے طور پہ کیا دیا جاتا ہے؟ فرسٹ ایڈ کے طور پر ایک گولی ہوتی ہے اینجیسیڈ گولی ہوتی ہے جو فوراً اس کے زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے کہ یہ فوری طور پر اس کے دل میں جو خون کے گردش کا حملہ ہوا ہے، جو خون کی گردش میں رکاوٹ بن رہی ہے، وہ اس رکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ وہ جو ڈاکٹر تھا وہ سائنسدان بیان کر رہا تھا، وہ ڈاکٹر بیان کر رہا تھا کہ ہم لوگ صبح اٹھتے ساتھ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کیمیکل سے بھری ہوئی پیسٹ اپنے اس زبان کے نیچے رکھ لیتے ہیں جو سیدھا ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے، وہ ہمیں صحت دینے کی بجائے مزید بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ سائنسدان اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ ہارٹ کے پیشنٹ، اگر کوئی بندہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا ہارٹ کی بیماری سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ صبح سویرے اٹھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مسواک والی سنت کو اپنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی طاقت عطا فرمائے گا، اس کے جگر اور معدے کو بھی طاقت عطا فرمائے گا، اس کے دل کی ساری بیماریاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، صرف ایک مسواک کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔